لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. انسان اپنی زندگی میں کہیں ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتے ہیں. بعض مرتبہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ فلاں عمل کیا ہے، اس عمل کرنے پر کوئی گناہ اس پر ملے گا یا نہیں ملے گا، اسے اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جس کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں، صغیرہ گناہ. لیکن احادیث کے اندر صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور بزرگان دین کے عمل سے یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کی کثرت آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. چھوٹے گناہ بار بار کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑے گناہ بھی بار بار کرنے لگیں گے. اب یہ کس کو نہیں معلوم کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں اور بڑے گناہ کون سے ہیں. ایک تو ہم اپنی ایمانی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اس کے فائدے یا نقصان بظاہر سامنے نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی. لیکن اگر کسی بندے سے بیٹھ کر پوچھیں کہ لائٹ اگر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے کیا عمل کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کو A to Z سارا بتا دے گا. پورا چیز لا کر رکھ لو تاکہ آپ کی بجلی اگر کم زیادہ ہو تو وہ مکمل کر کے آگے بجلی پوری کر دے گا. آپ کی چیز جلنے سے بچ جائے گی، آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. کیوں؟ یہ نقصان وہ دیکھ رہا ہے اور ایک آدھ مرتبہ اس کے ساتھ یہ نقصان ہو بھی چکا ہے. اب اس کو پتا ہے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے معلومات بھی لیتا ہے، لوگوں سے پوچھتا بھی ہے، تجربے کار لوگوں سے جا کر مشورے بھی کرتا ہے. اس کے لیے کون سا ایمپلیفائر لے کر آؤں، کیا لے کر آؤں جس کے لیے مجھے ضرورت پڑے، اور کون سا اچھا ہے، کس کمپنی کا اچھا ہے، پوچھتا پھرے گا.
کیوں؟ یہ بظاہر ایک نقصان ہو گیا اس کو، اب اس نقصان کی تلافی چاہ رہا ہے اور آئندہ اس نقصان سے بچنا چاہ رہا ہے کہ دوبارہ یہ نقصان نہ ہو۔ تو جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ آخرت کے مراحل پر بھی ہونی چاہیے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ہم میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے شاید میں دنیا میں صبح کا وقت نہیں صبح کا بھی کچھ وقت، شام کا وقت نہیں شام کا بھی کچھ وقت، اس طرح ذکر کر رہے ہوں گے کہ میری زندگی تو صرف اتنی سی تھی، اور اللہ رب العزت بتائیں کہ تو 80 سال 70 سال دنیا میں گزار کر آیا ہے، اور یہ جا کر کیا کہہ رہا ہوگا، شاید صبح کا کچھ وقت تھا یا شام کا کچھ وقت تھا، یہ میری پوری زندگی تھی۔ کیوں؟ آخرت میں جب یہ جائے گا جہاں ایک دن ہزاروں دنوں کے برابر ہوگا، تو اس کو اپنی دنیا کے یہ 70 سال معمولی نظر آتے ہیں۔ جہاں صرف حساب و کتاب کا عمل کئی سال تک چلتا رہے گا، اور وہاں کا ایک دن یا دنیا کے 70 دنوں سے بھی زیادہ۔ جب اس طرح وہ دیکھے گا تو اسے دنیاوی زندگی کیا ہے؟ معمولی نظر آئے گی، پھر افسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں، حدیث میں تو سب کے بارے میں کہ کئی لوگ افسوس کر رہے ہوں گے جنت میں جانے کے بعد بھی۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہم عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں کہ جنت کی تمنا کرو، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کر بھی کچھ چیزوں کا افسوس کر رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز کا غم ہے، کس چیز کا افسوس ہے؟ حالانکہ جنت میں تو نہ غم ہے، نہ افسوس ہے، نہ اس طرح کی کوئی تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کھانے پینے کی ٹینشن، نہ کمانے کی ٹینشن، سب کچھ تمہارے سامنے، پھر کس چیز کا افسوس ہے؟ وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا مجھے اس پر افسوس ہوا۔ دنیا کی زندگی میں جو وقت میرا اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا ہے مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ جنت کے اندر لوگ اس چیز کا افسوس کر رہے ہوں گے کہ انہیں وہ لمحہ بھی اپنا ضائع ہوتا نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں وہ لمحہ ضائع کر دیا۔ آج اگر وہ کر لیتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور بھی بڑے بڑے انعامات ہمیں ملتے، اس چیز کا افسوس کر رہے ہیں۔ تو جس کی زندگی ہی گناہوں میں گزر گئی ہو، جو ہفتوں مہینوں مسجد میں نہ آتا ہو، اس کے افسوس کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا توجہ کریں، وہ کتنا افسوس کر رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ افسوس کرتے کرتے اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو کھا جائیں گے، بازو کو کھا جائیں گے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنا ہاتھ چبا چبا کر کھا چکے۔ تو یہ چند لمحات ہیں، یہ چند گھڑیاں ہیں، ان میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم میں قیام کرنے کے حق میں نہیں تھے، فرماتے تھے کہ حرم میں جا کر قیام
نہ کیا کرو، جاؤ عبادت کرو، عبادت کر کے وہاں سے نکل۔ یہ ان کا ایک ذاتی طور پر ایک تجزیہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک تجربہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک احتیاط کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ حرم کے اندر قیام نہ کیا کرو، کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، شروع میں جو کیفیت ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ حرم کے اندر ہی بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو رہی ہے، آپس میں غیبت بھی چل رہی ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ افضل یہ ہے کہ تم حرم کے اندر قیام نہ کرو، جاؤ عبادت کرو، عبادت کر کے نکل آؤ، کیونکہ جہاں عبادت کا زیادہ ثواب ہے وہاں چھوٹا گناہ کرنے کا بھی زیادہ گناہ ہے، یہ بھی خیال رکھو۔ وہاں جا کر معمولی سا کوئی گناہ کرو گے تو اس کے گناہ پر اللہ رب العزت کی پکڑ بھی سخت ہوگی، تو اس وجہ سے فرماتے تھے وہاں جا کر قیام نہ کیا کرو، جاؤ عبادت کرو، عبادت کر کے نکلو، اس جگہ پر نہ رہو۔ مسجد میں آدمی آتا ہے تو تھوڑی سی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، گھر والے حالات نہیں رہتے، عبادت میں دل لگتا ہے، لیکن اعتکاف میں آپ دیکھتے ہیں وہی آدمی پھر گپ شپ بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹہکے بھی لگا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ ماحول کے اندر رہ رہ کر اس کو پھر اجنبیت نہیں لگتی، پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر گناہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اعتکاف میں بھی نگرانی نہ ہو تو کسی جگہ اعتکاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، میں عبادت کے لیے آیا ہوں، ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ 29-30 تاریخ کو جب یہاں سے نکل کر جاؤ ساتھ میں اپنے گناہ بھی لے کر جاؤ۔ مقصد تو یہ تھا کہ میں پاک ہو جاؤں، میرے گناہ صاف ہو جائے، لیکن اگر میں نکلتے ہوئے یہاں سے گناہ لے کر جا رہا ہوں پھر کیا فائدہ ہو؟ تو عمرہ کرنے کے لیے میں جاؤں، حج کرنے کے لیے میں جاؤں، لیکن وہاں سے آتے ہوئے گناہ لے کر نہ آؤں۔ وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، بعض لوگ تو یہاں سے اپنے لیے باقاعدہ ایک فوٹو والا یا کیمرے والا ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لمحات کی ویڈیو بناتا رہے، تصویریں کھینچتا رہے، اور تھوڑی دیر وہاں عبادت ہوتی ہے، پھر وہ سارا وقت تصویریں کھینچنے اور ویڈیو بنانے میں گزرتا ہے۔ تو اس طرح آدمی گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ ہمارے بزرگوں کی جو تجربات ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ ہم پڑھتے ہیں اور جو رائج ہے یہاں پر ہمارے یہاں، یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ اس بات کی قائل نہیں تھے کہ حرم میں جا کر روکا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اب کس کو نہیں معلوم روزہ چھوڑنا گناہ ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہم اس کو بھی ایک معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ ہم تو بڑے گناہ بار بار کر رہے ہیں، چھوٹے پھر کتنے کرتے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی عادت ڈالیں۔ راستے میں جا رہے پتھر نظر آیا
پاؤں سے ایک طرف کرتے ہیں، کوئی تکلیف دے والی چیز نظر آئی پاؤں سے اٹھا کر ہاتھ سے اٹھا کر ایک طرف کرتے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی دوسرا گزرے تو اس کو پریشانی نہ ہو۔ مسجد کے باتھ روم میں جا رہے ہیں، گندگی نظر آ رہی ہے، صاف کر دیں کہ میرے بعد کوئی میرا مسلمان ساتھی آئے گا اس کو پریشانی نہ ہو۔ وضو خانے میں بیٹھے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، خیال کریں صفائی کا۔ مسجد کے اندر کوئی کچرا نظر آ رہا ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، صفائی کا اہتمام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے آپ کو بڑے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ، ایک شخص گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ زنا بھی کیا اس نے، سود بھی کھایا، حرام بھی کھایا، ناجائز کام کرتا رہا، لیکن اب توفیق مل رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ رابعہ بصری بہت بڑی اللہ والی گزری ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، من ربک، من نبیک، ما دینک، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، احادیث میں آتا ہے کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں، منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کو ساری زندگی نہ بلا سکی، 2 ہاتھ قبر میں آ کر، 2 ہاتھ زمین کے اندر آ کر، کہ اس کو بھول جاؤں گی؟ یہ نہیں کہا کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، یہ جواب نہیں دیا۔ جواب دیا کہ جس کو پوری زندگی نہ بلا سکی، اس کو 2 ہاتھ قبر میں آ کر کے بھول جاؤں گی؟ فرشتوں نے آگے سوال نہیں کیا، چلے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے معافی مانگنے کی، تو کیا اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیں گے؟ بڑا پیارا جواب دیا۔ کہنے لگی کہ دیکھو، توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا، توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ اسے توفیق بھی نہیں ملتی۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو سمجھو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ اپنی آگے کی زندگی کی فکر کرے، بس جو ہو چکا اس پر معافی ہو گئی، یہ زندگی۔ تو پہلے جو ہو گیا اس پر معافی مانگے، آگے اللہ رب العزت سے مانگتے رہے، دوبارہ غلطی ہو جائے پھر ہاتھ اٹھا کر مانگے، پھر غلطی ہو جائے پھر ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ جتنی زندگی میں جتنے لمحات ہیں، ہر لمحے میں یہ غلطی ہو، ہر لمحے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگے۔ شاید وہی آخری لمحہ ہو، وہی آخری کوئی پل ہو جس میں اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے۔ مانگنے کی عادت ڈالیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت ڈالیں، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں اکثر لوگ جمعے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، میری چپل بھی پہن کر چلا گیا، حالانکہ ایک بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور واپسی میں کسی اور کی چپل پہن کر چلے جاتے ہیں، جو آپ کو پسند ہوتی ہے، آپ نے کسی دعوت میں جانا ہے، یہاں سے چپل لے لیں۔
تو یہ ایک مسلمان کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جاتا ہے۔ حقوق العباد کے اندر جب تک بندہ خود معاف نہیں کرتا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتا، لیکن جو معاملات اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہاں صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت آپ کی التجا، آپ کی درخواست کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بندہ کب مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی، بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اس کو مانتے رہیں یہاں تک کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے، یہاں تک کہ آخری لمحہ آ جائے۔ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے لیے، اللہ کے ہر وقت حضور، 5 نمازوں میں اپنی حاضری کو یقینی بنانا، بس اس طرح کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ اس حالت میں ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ دل سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں، یہی اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔